ایک کہانی 22واں حصہ عیدیں، سبت اور 2 راستے۔ احبار 23 باب تا 27 باب۔ تمام عیدیں خداوند کی عیدیں ہیں، لہٰذا ہمیں لوگوں کے مقدس مجمع کا اعلان کرنا چاہیے اور خداوند کے حضور آتشین قربانیوں، سوختنی قربانیوں اور نذر کی قربانیوں اور ذبیحہ اور تپاون قوانین کے مطابق گزراننا چاہیے۔ یہ میری عیدیں ہیں، خداوند کی عیدیں، جن کا تم مقدس مجموع کے طور پر اعلان کرو گے۔ خداوند اپنے لوگوں کو مصر کی کثرت کی سرزمین سے عہد کی سرزمین کنعان میں لایا، جہاں خدا نے ابراہیم کے زمانے سے وعدہ کیا تھا، اور اب بیابان میں کوہ سینا پر خدا اپنے لوگوں کی قدر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مصر اور آس پاس کی قوموں کے جناتی طرز زندگی کو ترک کرنے اور خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بہت سے قوانین دیتا ہے۔ خدا زندگی کی قدر کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ کس طرح قربانی کے طریقہ اور بناوٹ، زندگی کی راہ اور یتیموں اور بیواؤں اور غیر ملکیوں کے ساتھ ان کے رویہ کے ذریعے خدا کے لوگوں کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اور جو کچھ اس نے دیا وہ عیدیں تھیں۔ لفظی طور پر عیدیں اس دن کی یاد میں ایک واقعہ کے بعد منتخب ہونے والے دن ہوتے ہیں، لیکن خدا کے تہواروں کو قادر مطلق خدا نے واقعہ سے پہلے ایک عید کے طور پر مقرر کیا، اور خدا کے وقت اور خدا کے طریقے سے واقع ہوتا ہے۔ نیز چونکہ تمام عیدیں خداوند کی ہیں، لہٰذا لوگوں کو عیدوں کو منانا چاہیے۔ ایک بار پھر خدا کے لوگوں کی حیثیت سے اپنی شناخت کی تجدید کرنی چاہیے، اور خدا اور اس کے کاموں کو یاد رکھنا چاہیے جس نے عیدوں کو ترتیب دیا۔ ایک بار پھر جیسے ہمیں خیمہ گاہ سے یسوع مسیح کو تلاش کرنا ہے، اگر ہم اسرائیلیوں کی عیدوں سے یسوع مسیح نہیں ڈھونڈ سکتے تو یہ عیدیں بنی اسرائیل کی بے معنی اور اکتا دینے والی تعطیلات ہوں گی۔ ہمیں عیدوں سے بھی یسوع کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بائبل یہ کہہ کر واضح پیش کرتی ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ سبت۔ عیدوں سے پہلے خدا نے کہا 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ سبت کا دن لفظی طور پر ہفتہ کا ایک دن تھا، جو خدا کے دن کے طور پر الگ تھا۔ خدا بار بار بائبل میں سبت کا دن ماننے کے لیے کہتا ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، برکت دی اور 7ویں دن کو پاک بنا دیا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو جنہوں نے یہ خروج کیا تھا حکم دیا کہ 7ویں دن ہر ایک جہاں وہ ہے وہیں ٹھہرا رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ سبت کا دن خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان ایک ابدی نشان، ایک ابدی عہد ہے۔ اگر خدا کے لوگ سبت کے دن کو ناپاک کرتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس دن کام کرنے والوں کی زندگی کاٹ ڈالی جائے گی۔ سبت کا دن یاد رکھنا خدا کو یاد رکھنا ہے، اور سبت کا دن ماننا خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ یسوع نے سبت کے دن بیماروں کو صحت یاب کیا، اور اناج کے کھیتوں میں سے بالیں توڑی اور انہیں کھایا۔ نیز جیسا کہ کاہنوں کے لیے ہر سبت کے دن ہیکل میں کام کرنا گناہ نہیں، یسوع سردار کاہن ہیکل کے مقابلے میں زیادہ اختیار رکھتا ہے اور سبت کے دن کے مالی کی حیثیت سے آیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ چونکہ سبت کا دن خدا کا دن ہے، لہٰذا ہمیں خدا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فسح شمسی کیلنڈر کے چوتھے ماہ 14 جنوری کو بہار کے موسم کے دوران منایا جاتا تھا۔ جیسا خدا نے حکم دیا، 10ویں دن اسرائیلی ہر خاندان کے لیے ایک بے عیب نر یکسالہ بھیڑ یا بکرا لیتے، اور 14ویں دن اس جماعت کے تمام افراد اس کو ذبح کرتے اور خون کو گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں اور اطراف پر لگاتے جہاں برہ کھایا جاتا تھا۔ اس رات انہیں اپنی کمرے باندھے
جوتیاں پاؤں میں پہنے اور لاٹھیاں ہاتھ میں لیے گوشت کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ جلدی جلدی کھانا ہے، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ بچنے پائے اور کوئی ہڈی توڑی نہ جائے۔ بچ جانے والا جلایا جانا تھا۔ مصر میں سے گزرتے ہوئے مردوں اور جانوروں سے قطع نظر تمام پہلوٹوں کو مار کر اور مصر کے تمام دیوتاؤں کا فیصلہ کر کے خدا نے ظاہر کیا کہ خدا ہی خدا ہے۔ اور جب خدا نے مصر کو سزا دی، زندہ رہنے کا واحد نشان برا کے خون کے ذریعے تھا، جیسے تیار کیا گیا اور مارا گیا تھا۔ مصریوں کو آفت میں مبتلا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مصری تھے، اور بنی اسرائیل صرف اس وجہ سے وبا سے نہیں بچے تھے کہ وہ اسرائیل کی اولاد تھے۔ یسوع کی موت اور قیامت پرانے عہد نامہ کی تکمیل ہے۔ جب فسح کا وقت تھا، یسوع کو معلوم تھا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور فسح کے برہ کی طرح وہ فدیہ کے طور پر فسح کے موقع پر مرا، جیسے فسح کا برہ بھی بغیر عیب والا ایک بچہ تھا۔ یسوع مسیح بے عیب پہلوٹا بیٹا تھا۔ فسح کے برہ کو شام کے وقت ذبح کیا جاتا، اور یہ وقت یہودی تصور میں شام 3 بجے تک کا ہے۔ یہودیوں نے شام 3 بجے کے قریب فسح کا برہ پکڑا، اور یسوع اس وقت فوت ہوا۔ جس طرح فسح کے برہ کا خون اہم ہے، یسوع نے فسح کھانے کے موقع پر خون کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کیا۔ لہذا صرف یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ہی لوگوں کو راست باز ٹھہرایا گیا۔ بے خمیری روٹی کی عید۔ بے خمیری روٹی کی عید بہار کے موسم میں 15 جنوری سے 7 دن منائی جاتی تھی، جو شمسی کیلنڈر میں چوتھا مہینہ تھا۔ بے خمیری روٹی کی عید کو، جس میں فسح اور پہلی عید بھی شامل ہے، عید فطیر بھی کہا جاتا ہے۔ 7 دن کے لیے وہ صرف خمیر کے بغیر بے خمیری روٹی کھا سکتے تھے۔ خمیر کے ساتھ خمیر والی روٹی نہیں۔ جب مصر کے پہلوٹے بیٹے فوت ہو گئے، اسرائیلیوں نے بھنا ہوا برہ کھایا اور بغیر پکی ہوئی روٹی کے گوندے ہوئے آٹے کا ایک پیالہ لپیٹ لیا، جسے خمیر نہیں دیا گیا تھا۔ اسے اپنے کندھوں پر رکھا اور رات کو جلدی سے مصر سے چلے گئے، اور بیابان میں انہوں نے آٹے سے روٹی پکائی اور اسے کھایا، اور وہ مصیبت کی روٹی تھی۔ بے خمیری روٹی کا مطلب اصل زبان میں دفن کرنا، جنازہ ہے، جو یسوع مسیح کی کہانی بیان کرتا ہے، جو بطور برہ کے مر گیا اور اسے قبر میں دفن کیا گیا۔ بحر کلزم میں بنی اسرائیل کی موت اور بحالی بے خمیری روٹی کی عید کا ایک واقعہ تھا۔ بائبل بحر کلزم کے اس واقعہ کو بپتسمہ کہتی ہے، اور بپتسمہ سے مراد روحانی موت ہے۔ مسیحی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ مرے، جو یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے اور یسوع مسیح میں متحد ہوئے۔ اس کے علاوہ بے خمیری روٹی کی عید کو 7 دن تک منایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے پہلے دن کے بعد سے لوگ لگاتار بے خمیری روٹی کھائیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمیں یسوع مسیح بے خمیری روٹی اور خدا کے کلام کو تھامنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر بائبل میں خمیر ایک غلط تعلیم، کھاؤ، زناکاری اور گناہ کی علامت ہے۔ لہٰذا بے خمیری روٹی کھانے سے مراد یسوع مسیح بطور گناہ کے بغیر روٹی اور یسوع مسیح بطور زندگی کی روٹی ہے۔ عید کا پہلا دن۔ پہلا دن شمسی کیلنڈر کے مطابق چوتھے مہینے میں 16 جنوری کو بہار کے موسم کے دوران منایا جاتا تھا۔ عید کے پہلے دن وعدہ کی سرزمین کنعان میں داخل ہونے اور کھیتی باڑی شروع کرنے کے بعد بطور ہلانے کی قربانی خدا کے لیے فصل کی کٹائی کا پہلا پولا ہلا کر گزراننے کی عید تھی۔ جب کاہن کے پاس لایا جاتا تو کاہن خداوند کے سامنے پولا ہلاتا اور انہیں قبول کیے جانے کے لیے پیش کرتا۔ ایک ہلانے کی قربانی کا مطلب ہے کہ اسے زندہ رہنے، جاگنے کے لیے ہلانا تھا، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ سب کے دن کے بعد پیش کی گئی پہلے دن کی قربانی کی طرح وہ جمعہ کے دن مرا، ہفتے کے روز قبر میں تھا، اور اتوار کے روز آرام کے دن کے بعد پہلے دن دوبارہ زندہ ہوا۔ نیز
پہلے دن پہلی پیداوار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے۔ پولس نے سوئے ہوئے لوگوں میں پہلا پھل ہونے کی حیثیت سے یسوع کی شہادت دی۔ پہلے پھل کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ جو لوگ یسوع مسیح میں ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گٹھ ایک پولا ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو دانے پولوں میں بند ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک مقدس کی موت اس طرح ہے جیسے وہ سو رہے ہیں، خدا کے وقت میں وہ دوبارہ جاگیں گے۔ ہفتوں کی عید۔ گرمیوں کے موسم میں 7 مارچ کے آس پاس ہفتوں کی عید منائی جاتی تھی، جو شمسی کیلنڈر میں 6واں مہینہ ہے۔ اس وقت کو ہفتوں کی عید کہا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ موسم تھا جب انہوں نے فصل کی کٹائی کی اور گیہوں اور جو کی قربانی گزرانی، لہٰذا اس کو فصل کی کٹائی کی عید اور بطور پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے۔ ہفتوں کی عید خداوند کو نئی قربانیاں پیش کرنے کی ایک عید ہے۔ نئی قربانیوں کو نذر کرنے کا تعلق اسرائیل کے لوگوں سے ہے، جنہیں بحر کلزم کو عبور کرنا، نیا جنم پانا اور صرف آسمانی خوراک، آسمان سے من کے ساتھ رہنا تھا۔ مصر میں وہ گنہگار کی حیثیت سے اپنے لیے زندہ رہے، لیکن کنعان میں انہیں خدا کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں ہفتوں کی عید پر شریعت پائی، اور نئے عہد نامے میں پینتیکوست کے دوران ان کی ہفتوں کی عید کے دوران روح القدس پایا۔ خدا کے لوگ جنہوں نے شریعت کو حاصل کر کے اپنے ناممکنات کا پتہ لگایا ہے، وہ روح القدس کے ذریعے جان لیں گے کہ وہ گنہگار ہیں اور نجات دہندہ کی ضروریات کو دریافت کریں گے۔ یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اس دنیا میں رہنے کے بعد اٹھا لیا گیا، اور یروشلم کو نہ چھوڑنے کے لیے بلکہ باپ کے وعدے کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر یسوع کے اٹھائے جانے کے 10 دن بعد وعدہ کے مطابق روح القدس شاگردوں کو بھیجا گیا۔ روح القدس دعا کے ذریعے نہیں، وعدہ کے ذریعے آیا تھا، لہٰذا جو روح القدس میں رہتے ہیں وہ نئی مخلوقات بن جاتے ہیں۔ روح القدس ایک نئی پیدائش پائے مسیحی، ایک مسیحی جو ایک نئی مخلوق بن گیا کے لیے زندگی کی سمت بدل رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ مسیح پاکرو کے طور پر ان میں رہتا ہے۔ نرسنگوں کی عید۔ نرسنگوں کی عید 1 جولائی کو خزاں کے موسم کے دوران منائی جاتی، جو شمسی کیلنڈر میں 10واں مہینہ تھا۔ بنی اسرائیل ہفتوں کی عید کے بعد 4 مہینے تک سخت محنت کرتے تھے۔ نرسنگوں کی عید تک کوئی مقدس مجمع نہیں ہوتا تھا، اور لوگ صرف نئے چاند اور سبت کے دن جمع ہوتے تھے۔ پھر جب نرسنگوں کی عید آتی ہے، لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہوئے لطف اندوز ہونے کے قابل نہیں ہوتے آرام کرتے ہیں۔ جب یہ نرسنگوں کی عید ہوتی تھی، کاہن نرسنگوں کو بجاتے، اور جب لوگ نرسنگوں کی آواز سنتے تو وہ 4 ماہ کے دوران تیار کردہ بہترین زرعی مصنوعات کو ہیکل کے لیے جمع کرتے اور کاہنوں کے پاس لاتے۔ چنانچہ ہفتوں کی عید کے بعد لوگ دیر تک کھیتی باڑی کرتے اور نرسنگوں کی آواز کا انتظار کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نرسنگے کی آواز نے آرام کا موسم شروع کر دیا۔ بائبل اعلان کرتی ہے کہ جب یسوع واپس آئے گا اس دن نرسنگا پھونکا جائے گا، اور یہ کہ یسوع آسمان سے خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا۔ یسوع نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ یوم کفارہ۔ یوم کفارہ 10 جولائی کو خزاں کے موسم کے دوران منایا جاتا، جو شمسی کیلنڈر کے مطابق 10واں مہینہ تھا۔ سردار کاہن سال میں صرف ایک بار ہی پاک ترین مقام میں داخل ہوتا ہے، جو کفارہ کا دن ہوتا ہے۔ سردار کاہن لوگوں کے لیے 2 بکرے اور بہت سی چیزیں ساتھ لاتا ہے۔ وہ ایک بکرے کو گناہ کی قربانی کے طور پر خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ایک بکرے کو خدا کے حضور قربانی کے بکرے کی طرح زندہ رکھتا ہے، اور اسے گناہ کی قربانی کے طور پر بیابان میں روانہ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سردار کاہن تیار بکرے کے اوپر اور کفارہ کے سرپوش کے اوپر خون چھڑکتا اور مقدس ترین مقام خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دیتا ہے۔ پاک ترین مقام میں کفارہ ادا کرنے کے بعد کاہن اس بکرے کے سر پر
جسے بطور قربانی کا بکرا تیار کیا گیا ہاتھ رکھتا اور بنی اسرائیل کی تمام برائی اور تمام گناہوں کا اقرار کرتا اور اس کے سر پر لالتا اور ایک شخص کی نگرانی میں جو اس کام کے لیے مقرر ہو بیابان میں بھیج دیتا۔ جب بکرا ان کے تمام گناہوں کو اٹھاتا اور ایک ویران جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو منتخب آدمی اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیتا ہے۔ بکرا بیابان میں انتہائی دکھی شکل میں مرنے والا ہے۔ اس کفارہ کے دن نہ صرف سردار کاہن اور بنی اسرائیل بلکہ ان کے دیسی اور ان کے درمیان بت و باش کرنے والوں کو بھی اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر خدا کفارہ کے دن کفارہ کی قربانی قبول کرتا ہے اور جلال کے بادل آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گناہ، انفرادی گناہ اور قوم کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اس طرح لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور ایک عید شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے آرام کے سبت کا دن ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس آئین کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں اور کفارہ کے معنی کو یاد رکھیں۔ اس طرح یسوع مسیح خدا کا برہ ایک کامل قربانی کے طور پر آیا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور پاک ترین مقام میں کفارہ پر چھڑکا جانے والا خون کا بکرا اور بیابان میں قربانی کا بکرا جو شہر سے باہر بھیجا گیا تھا بن گیا۔ یہ ایک ہی وقت میں صلیب پر کیا گیا تھا۔ اگر نرسنگے کا دن یسوع مسیح کے دوبارہ آنے پر خوشی کا دن ہے تو یوم کفارہ خوشی کا دن ہے، جس میں اس دنیا میں تمام گنہگار زندگیوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف کر دیا گیا جو دوبارہ آئے گا۔ عید قیام۔ خزاں کے موسم کے دوران شمسی کیلنڈر پر 10ویں ماہ 15 جولائی سے 7 دن تک خیموں کی عید منائی جاتی تھی۔ فصل کی کٹائی کے بعد 15ویں تاریخ سے 7 دن تک خیموں کی عید منائی جاتی، لیکن پہلا دن اور 8واں دن آرام کے لیے تھا۔ اسرائیلی خیموں کی عید کے موقع پر بیابان میں چلے جاتے اور کھجور کی شاخوں اور بید مجنوں کے ساتھ ایک خیمہ تعمیر کرتے تھے۔ اس وقت اسے اسرائیلیوں کی یاد میں جو بیابان میں خیموں کی تعمیر کرتے اور بستے تھے خیموں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس کو جمع کرنے کی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیلی خزاں کی فصل کے بعد اس کو مناتے ہیں جب اناج کو پناہ گاہ میں لایا جاتا اور وہاں رکھا جاتا ہے۔ تاہم خیموں کی عید کا مطلب بیابان میں ان کے ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یسوع کے آنے کے ذریعے خدا کے لوگوں کے لیے آسمان پر ہمیشہ رہنے کے لیے آرام ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ یسوع مسیح نرسنگے کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے اور خدا کے لوگوں کی تمام گنہگار زندگیوں کو معاف کر رہا ہے۔ خدا کے لوگوں کو آسمان کے خیمہ میں لا رہا ہے۔ چنانچہ عید قیام کے موقع پر اسرائیلی اپنی دنیاوی فصلوں کو کاٹ کر پناہ گاہ میں محفوظ رکھتے تھے، لیکن یسوع خدا کے لوگوں کو بچانے کے لیے کھیتی کرے گا اور آسمانی جگہ آسمان کے گودام میں داخل کرے گا۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ وہ جگہ تیار کرنے کے لیے اوپر جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں رہائش گاہ کنعان کی سرزمین تھی، لیکن نئے عہد نامہ میں رہائش گاہ ابدی خدا کی بادشاہی ہے۔ سبت کا سال اور یوبلی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا جب وہ کنعان میں داخل ہوں، وہ زمین جہاں خدا انہیں بھیج رہا ہے 6 سالوں کے لیے انہیں کھیتوں کو بونا، انگورستان کو چھانٹنا، کاشت کرنا تھا اور فصلوں کی پیداوار لینا، لیکن 7ویں سال یہ زمین ایک وقفہ پائے اور آرام کرے۔ اس وقت خدا کے لیے سبت کے طور پر وہ نہ تو کھیت میں بوئے اور نہ انگور کی کاشت کرے، نہ تو فصل کی کٹائی کے بعد اگنے والی فصل کاٹے اور نہ ہی خود سے اگی بیل سے پھل لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین کا آرام ہے، اور سبت کے سال کی پیداوار مالکوں نے نوکروں اور مزدوروں کے ساتھ کھائی، اور زمین پر مویشی اور جنگلی جانور سبت کی پیداوار کو کھانے کے قابل تھے۔ 7 سبتوں کے بعد 49 سال کے بعد 50ویں سال کو مقدس بنایا جاتا اور تمام باشندوں کے لیے آزادی کا اعلان کیا جاتا۔ تب تمام لوگ اپنی جائیداد پر واپس جا سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ سال یوبلی تھا۔ یوبلی کے سال میں وہ کچھ نہ بوئیں، کسی پیداوار کی کٹائی نہ کریں، نہ بے چھٹی طاقوں کو جمع کریں۔ اپنے خدا سے ڈرو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔
خدا کے لوگوں کے لیے زندگی کا تمام معیار اب مصر کا طرز زندگی نہیں ہے، نہ ہی ان کا اپنا ہے، اور صرف خدا اور خدا کے کلام کا ہونا چاہیے۔ انہیں اپنے ہر کام میں خدا سے ڈرنا ہے۔ ان کو خدا کے خوف سے اپنے بھائیوں یا اپنے پڑوسیوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اب انہیں خدا کے احکامات پر عمل کرنا اور خدا کے قوانین کو ماننا ہے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ خدا ذمہ داری لے گا، وہ فضل سے ان کی حفاظت، نگہبانی اور دیکھ بھال کرے گا۔ کہا گیا ہے کہ چھٹے سال میں خدا کی برکت کی، 7ویں سال میں کٹائی کی جا سکتی ہے اور اسے 3 سال تک جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8ویں سال میں وہ موسم خزاں میں فصل کاٹتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کو خدا مانتے ہیں تو خدا اس زمین پر خدا کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ بیابان کی گواہی ہے۔ انہیں اپنی زمین، مکان، غریب اور نوکروں کے بارے میں خدا کے احکامات کے مطابق کام کرنا ہے۔ انہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والی غیر قوموں کی طرز زندگی کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ اس لیے کہ بنی اسرائیل مصر کے بادشاہ کے خادموں کی طرح مصر کے رسم و رواج کی پیروی کرنے کی اپنی حالت سے مر گئے اور خدا کے لوگوں کی حیثیت سے جی اٹھے۔ تو خدا نے مسلسل کہا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں اور وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں تمہارا خدا ہوں۔ اگر خدا کے آئین اور احکامات پر عمل کیا جائے، خدا نے کہا ہے کہ اس کے لیے تراشے ہوئے پتھر کی مورت نہ بنائیں یا کسی تراشے ہوئے پتھر کے آگے نہ جھکیں، لیکن خدا کے سبت کو قائم رکھیں، خدا کے مقدس سے ڈریں اور خدا کے آئین اور احکام پر عمل کریں، اور خدا ان کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کو پھلدار بنائے گا۔ خدا کے عہد کو پورا کرنے پر ان کی تعداد کو بڑھائے گا۔ خدا موسم میں بارش مہیا کرے گا، زمین کو زرخیز بنائے گا تاکہ وہ خود کو سیر کرنے کے لیے کافی مقدار میں کھانا پائیں، زمین میں محفوظ طریقے سے سکونت اختیار کر سکیں اور انہیں کسی سے خوف زدہ نہ ہونے کے لیے سلامتی بخشے۔ خدا اپنے لوگوں پر عمل کرے گا اور ان کا خدا بن جائے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ خدا ہی ہے جو انہیں مصر سے نکال لایا، غلامی سے آزاد کیا اور خدا کے خادم بنا دیا۔ اگر خدا کے آئین اور احکامات پر عمل نہ کیا جائے، اگر خدا کے لوگ خدا کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کے احکامات کی تعمیل نہ کریں، خدا کے آئین کو حقیر جانیں، اپنے دلوں میں اس سے نفرت کریں، خدا کے عہد کے ساتھ غداری کرتے ہوئے تمام احکامات پر عمل نہ کریں، تب خدا کے لوگوں کو سزا دے گا۔ وہ ان پر وبا بھیجے گا اور انہیں اپنے دشمنوں سے شکست کا سامنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو وہ انہیں 7 گنا سخت سزا دے گا اور انہیں قحط دے گا، اور اگر وہ پھر بھی توجہ نہیں دیتے تو وہ ان کی سزا 7 گنے سخت کرے گا اور ان پر جنگلی جانور بھیج کر اور وبائیں بھیجے گا۔ لیکن اگر وہ پھر بھی خدا کی طرف نہیں لوٹتے تو وہ تلوار بھیج کر، بیماری بھیج کر اور ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کر کے اور ان کا کھانا منقطع کر کے مزید 7 گنا زیادہ مارے کرے گا۔ اور اگر وہ پھر بھی غور نہیں کرتے ہیں تو انہیں 7 گنا زیادہ سزا دی جائے گی۔ تو وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت کھائیں گے، ان کے اونچے مقاموں کو تباہ کریں گے، ان کی بخور کی قربان گاہ کاٹ ڈالیں گے، ان کی لاشوں کو شکستہ بتوں پر ڈھیر کرے گا اور ان سے نفرت کرے گا، اور خدا ان کے شہروں کو کھنڈرات میں بدل دے گا، ان کی عبادت گاہوں میں فضلہ ڈالے گا، ان کی نظریں قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ان کی سرزمین میں فضلہ ڈالے گا، چنانچہ دشمن حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں خدا اپنے لوگوں کو بہت ساری قوموں میں پراگندہ کرے گا، اور جب وہ دشمن کی سرزمین میں رہیں گے تو ان کی زمین آرام کرے گی، نیز جو لوگ اپنی زمین میں رہیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ میں اپنے عہد کو ختم نہیں کروں گا، میں خداوند ہوں۔ اب جب خدا کے لوگوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اعتراف کریں اور ان کے دل عاجز ہو جائیں تو وہ گناہ کی سزا پانے پر خوش ہوں گے۔
اور خدا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد رکھے گا۔ خدا نے کہا جب خدا کے لوگ اپنے دشمنوں کی سرزمین میں ہوں، خدا اپنے لوگوں کو دور نہیں کرے گا، نہ ان سے نفرت کرے گا، نہ ان کو بہت زیادہ تباہ کرے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ خدا کا عہد ختم کرے گا۔ یہ اس لیے کہ خدا ان کا خدا ہے۔ خدا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیے عہد کو یاد رکھے گا، جنہیں وہ قوموں کے سامنے مصر سے نکال لایا کہ ان کا خدا بنے۔ یہ عزرا، نہمیہ اور دانییل تھے جو اسرائیل کے زوال کے بعد ان الفاظ پر قائم رہے اور بحالی کے لیے دعا کی۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ اس کے بعد خدا نے لوگوں کے لیے نظر کی قیمت، خدا کے لیے مختص مکان کی قیمت، خدا کے لیے مختص زمین کی قیمت اور ہر چیز، مویشیوں کے پہلوٹے، ناپاک جانور اور 10واں حصہ کی قیمت ٹھہرائی۔ ایک نظر میں احبار کی کتاب تفصیلی آئینوں کے ساتھ پوشیدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن خدا اس میں خدا کے لوگوں کے مقدس لالچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ آپ کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا وہ مصر میں کرتے ہیں، جہاں آپ رہتے تھے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ کنعان کے ملک میں کریں گے جہاں میں آپ کو لا رہا ہوں۔ ان کے طریق کار پر عمل نہ کریں۔ آپ کو میرے قوانین کی تعمیل کرنا چاہیے اور میرے احکام پر عمل کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میرے احکامات اور قوانین کو مانیں، کیونکہ جو شخص ان کی تعمیل کرے گا وہ اسی کے مطابق زندہ رہے گا۔ میں خداوند ہوں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا جوش نہیں رکتا ہے۔ خدا کی محبت، تقدیس کے لیے اس کے جوش کی یہ کہانی جاری رہے گی۔